رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے. یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں. رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے. اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے. 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے. یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے. کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب ملتا ہے. تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی. رمضان کے مہینے میں قرآن اترا ہے، اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جسے ہم اور آپ لیلۃ القدر کہتے ہیں، یا اپنی اردو زبان میں ہم شب قدر کہتے ہیں. اس کا مقام کیا ہے؟ اللہ نے اس سورت کی، اس رات کی فضیلت پر پوری ایک سورت نازل کر دی جس کو سورۃ القدر کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات کتنی بڑی ہوتی ہے؟ مغرب سے لے کر کے فجر تک کے اس پورے پیریڈ کو ہم رات کہتے ہیں. ایک رات 1000 مہینوں سے، 1000 مہینہ آپ کیلکولیٹر پہ جوڑیں گے 84 سال سے بھی زیادہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا کہ ایک رات کی فضیلت 84 سال سے بھی بہتر ہے. سوال یہ ہے کہ ہم رمضان کے مہینے کا استقبال کیسے کریں؟ رمضان میں ہم کیا کریں؟ اس کو جاننے کے لیے ہم یہ پہلے سمجھیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان کی سب سے خاص عبادت روزہ ہے. روزے کو عربی میں صوم کہتے ہیں، اور صوم کے معنی بھوکا رہنا نہیں ہوتا، صوم کے معنی پیاسا رہنا نہیں ہوتا. صوم کے معنی ہوتے ہیں رک جانا. جتنی چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے کی حالت میں منع کیا ہے، ان تمام چیزوں سے رک جانے کو روزہ کہتے ہیں، صوم کہتے ہیں. اچھا، روزے کا مقصد کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں. یہ روزے فرض ہیں تمہارے اوپر، رکھنا ہی رکھنا ہے، کوئی بہانہ نہیں چلے گا. بچہ یا بچی بالغ ہو جائے اور جسمانی کوئی بیماری نہ ہو، روزہ فرض ہے. یہ بات یاد رکھیے آپ. بعض گھروں میں لڑکیاں بڑی بڑی ہو جاتی ہیں، 12 سال کی ہو گئی، 13 سال کی ہو گئی، پیریڈ ان کو آنے لگے، بالغ ہو گئی، لیکن لوگ نہیں رکھواتے روزہ کی صاحب ابھی ہماری بچی بہت چھوٹی ہے. بالغ ہے اگر لڑکی، بالغ ہے اگر لڑکا. لڑکے کے بالغ ہونے کی نشانی مچھ کے بال آ جائیں، زیر ناپ بال آ جائیں، بالغ ہو گیا وہ. لڑکی کی بلوغت کی نشانی اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں. بالغ ہے اگر لڑکا اور لڑکی تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے. اب یہ روزہ کیوں فرض کیا اللہ نے؟ فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم. یہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے مسلمانوں. یہ مت سمجھو کہ تمہارے اوپر پہلی مرتبہ روزہ فرض ہو رہا ہے، تم سے پہلے کی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا. مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. روزہ ہمیں متقی بناتا ہے. اسی لیے جب رمضان ختم ہو جائے تو اپنے آپ کو ہم ٹٹولیں اور جانچیں کہ ہمارا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا. اپنی آنکھوں پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اپنی زبان پر کنٹرول کرنا ہم نے سیکھا کہ نہیں سیکھا. اگر رمضان ختم ہوتے ہی جو انسان مسجد میں آ کے لائن لگاتا تھا اب سینما ہال اور تھیٹر میں جا کے لائن لگا رہا ہے، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا. رمضان میں 14-15 گھنٹے بھوکا رہنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی جا کے شراب پینے لگا، اس کا مطلب اس نے تقویٰ نہیں سیکھا. رمضان میں 15 گھنٹے اللہ کے حکم پر کھانا پانی اور بیوی کو چھوڑنے والا انسان رمضان ختم ہوتے ہی ناچ گانے میں لگ گیا، حرام کاموں میں لگ گیا، اس کا مطلب اس نے روزے کو سمجھا ہی نہیں، اس نے رمضان کو سمجھا ہی نہیں. لعلکم تتقون، رمضان تمہیں تقویٰ کا سبق دیتا ہے میرے بھائی.
آپ جانتے ہیں جب انسان بھوکا پیاسا ہوتا ہے، جب اس کا معدہ خالی ہوتا ہے، جب اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو اس کے مزاج میں چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے، انسان ذرا ذرا سی بات پہ الجھنے لگتا ہے، بحث کرنے لگتا ہے۔ اب یہاں پہ شریعت آپ کو کیا حکم دے رہی ہے؟ آپ روزے کی حالت میں اور زیادہ اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ اگر آپ کو کوئی گالی دے، آپ کو کوئی برا بھلا کہے، آپ بھوکے ہیں، آپ کا دماغ خراب ہے، آپ کا ٹیمپر ہائی ہو رہا ہے، تب بھی آپ کو اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تم میں سے جو انسان روزہ رکھے فلا یرفس ولا یسخب، نہ تو کوئی گندی بات منہ سے نکالے، نہ شور شرابہ کرے، نہ کسی سے لڑائی کرے، نہ جھگڑا کرے۔ اگر کوئی اس سے لڑائی کرے تو وہ کہہ دے میں روزہ ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رمضان کا یہ دوسرا سبق ہے۔ رمضان ہمیں اپنے آپ کو سدھارنے کا موقع دے رہا ہے، اپنی تربیت کا موقع دے رہا ہے، اپنے اندر پائی جانے والی کمزوریوں کو دور کرنے کا موقع دے رہا ہے۔ رمضان میں تیسرا کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ رمضان میں ہمیں تراویح کی نماز پڑھنی ہے۔ یہ تراویح کی نماز کیا ہے؟ یہ وہی نماز ہے جسے ہم تہجد کہتے ہیں عام دنوں میں۔ رمضان میں ہماری آسانی کے لیے عشاء کے فوراً بعد پڑھی جاتی ہے، اور یہ نماز وہی نماز ہے جس کے بارے میں اماں عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ کبھی نہیں پڑھتے تھے۔ 8 رکعت آپ تراویح پڑھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، 3 رکعت آپ وتر پڑھتے تھے۔ یہ جو نماز ہے عام دنوں میں آپ یہ نماز گھر پہ پڑھتے ہیں، اکیلے پڑھتے ہیں، مگر رمضان میں آپ کو جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کیا ثواب ہے اس کا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قام مع الامام حتی ینصرف، جو انسان تہجد کی نماز پڑھتا ہے، امام کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، جماعت کے ساتھ تراویح پڑھتا ہے، کتب لہ قیام لیلہ، اس کو پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ بھائی آپ نے امام کے ساتھ تراویح 1 گھنٹہ پڑھی، آپ نے آدھا گھنٹہ پڑھی، آپ نے 1.5 گھنٹہ پڑھی، لیکن ثواب کتنا مل رہا ہے؟ پوری رات کا ثواب ملتا ہے۔ تو تراویح کی نماز ہمیں پڑھنا ہے میرے بھائی، مگر معاف کیجئے گا بہت ساری جگہوں پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں، میں بنارس کا رہنے والا ہوں، ہمارے شہر میں بعض جگہوں پر جو بڑی بڑی مارکیٹ ہے، جیسے آپ کے یہاں یہ کھریا ایک مارکیٹ ہے، حاجی پور کی ایک مارکیٹ ہے، تو مارکیٹ کے ایریا میں کیا ہوتا ہے کہ لوگ 3 دن تراویح پڑھتے ہیں، اور وہاں راجدھانی کی سپیڈ سے ایک حافظ صاحب آتے ہیں، صاحب پہلے دن انہوں نے 21 پارہ پڑھا دیا، دوسرے دن انہوں نے 7 پارہ 8 پارہ پڑھا دیا، اور تیسرے دن 1 پارہ آخری پارہ پڑھا کے تراویح ختم کر دی۔ یہ تراویح نہیں ہے، یہ تراویح کا مذاق ہے میرے بھائی۔ تراویح میں آپ قرآن ختم کریں، اچھی بات ہے، قرآن نہ ختم کرے کوئی گناہ کی بات نہیں، لیکن اطمینان سے قرآن پڑھا جائے اور اطمینان سے تراویح کی نماز پڑھی جائے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ وہ خشوع اور خضوع پیدا کریں جو تہجد کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ تراویح کوئی فارمیلٹی نہیں ہے، کوئی بوجھ نہیں ہے کہ اتار دیا جائے۔ تو رمضان میں آپ سکون کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں۔ رمضان کا ایک سبق ہمیں اور ملتا ہے میرے بھائیوں، اس دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو بھوکے رہتے ہیں۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کل کی جو تاریخ تھی 8 جو ہے پرسوں کی جو تاریخ تھی 8 مارچ کی تاریخ، 8 مارچ کی تاریخ کو پوری دنیا میں کیا منایا جاتا ہے؟ وومنس ڈے، مہیلا دیوس۔ دنیا والے مہیلاؤں کی آزادی کی بات کرتے ہیں، لیکن آپ غور کریں کہ فلسطین کے غازہ شہر میں ڈیلی ہزاروں عورتیں مر رہی ہیں، کتنی حاملہ عورتیں، پریگننٹ عورتیں، ان کے پاس اپنے بدن میں پہنچانے کے لیے پانی نہیں، کھانا نہیں، کتنی دودھ پلانے والی عورتیں ہیں، ان کے پاس اتنی طاقت نہیں اپنے بچے کو دودھ پلا سکے۔ 486 عورتوں کے لیے 1 لیٹرین ہے۔ اس قدر انسانیت کو ذلیل کرنے والے مناظر ہیں غازہ کے اندر، لیکن دنیا میں کسی کی آنکھوں، کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی میرے بھائی، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ دنیا میں بھوکے رہتے ہیں، اور یہاں ممبئی اور گجرات میں بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے یہاں شادی ہوتی ہے، اور ایک شادی میں، شادی کے پہلے کی جو سیریمنی ہے اس میں 9 ارب روپے خرچ کیے جا رہے ہیں، ناچنے گانے والی کو بلا کر کے 74 کروڑ روپے دے کر کے نچوایا جا رہا ہے، بڑے بڑے سیلیبریٹی کو پرائیویٹ جہاز سے بلا کر کے ان کو شادی میں جو ہے پیسہ دے کے بلایا جا رہا ہے۔ جس دیش میں 85 کروڑ لوگوں کو فری میں راشن دیتی ہے گورنمنٹ، وہاں یہ حال ہے میرے بھائیوں۔ روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے، روزہ ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔
भूख क्या होती है। एक इंसान, हम तो भाई अपनी चॉइस से भूखे रहते हैं, हम तो अल्लाह के हुक्म से भूखे रहते हैं, हम हमारे घर में खाना है, पानी है, फिर भी हम भूखे रहते हैं। लेकिन रोजा हमें ये सबक देता है, दुनिया के करोड़ों इंसान ऐसे हैं उनके पास तो कुछ है ही नहीं कि वो खा सके, उनके पास न रोटी है, न चावल है, न अनाज है। वो बेचारे शाम को खाते हैं तो सुबह की खबर नहीं, सुबह को खाते हैं तो शाम की खबर नहीं। उन गरीबों और भूखों की भूख का एहसास कराता है रोजा। ये रोजे का बहुत बड़ा सबक है मेरे भाइयों। जब रोजा शुरू हो, रमजान शुरू हो, तो अपने उन गरीब भाइयों के, उन भूखे प्यासे भाइयों के बारे में भी हम सोचा करें। और इसीलिए रमजान में ज्यादा से ज्यादा सदका और खैरात करना चाहिए। अल्लाह के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान में सबसे ज्यादा सदका और खैरात करते थे। अल्लाह के नबी के बारे में अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कहते हैं, कान अजवद मिन अर्रीहिल मुरसला, अल्लाह के रसूल जब सखावत करते थे, जब अल्लाह की राह में दान देते थे, सदका खैरात करते थे, तो तेज चलने वाली आंधी से ज्यादा आप सदका खैरात करते थे और सबसे ज्यादा आपकी सखावत बढ़ जाती थी रमजान के अंदर। तो आने वाले रमजान में हम सदका खैरात भी ज्यादा ज्यादा करें। रमजान हमें एक और सबक देता है मेरे भाइयों, अल्लाह का डर क्या होता है। गर्मी का मौसम है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के लिए आप मस्जिद में आते हैं, फजर के टाइम आपने सहरी खाई थी, अभी तक आपके मुंह में भूख और प्यास के असर आते हैं। ज़ोहर का वजू करने के लिए आपने नल खोला, ठंडा ठंडा पानी आपके हलक के अंदर जा रहा है, आपके मुंह के अंदर जा रहा है। उस पानी के 2-4 कतरे आप अगर अपनी हलक के अंदर उतार ले, कौन देखने जाता है, कौन रिकॉर्ड करने जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, वो कौन सी ताकत है, सख्त प्यास के बावजूद और गर्मी के मौसम के बावजूद उस पानी को जो आपके मुंह में जा रहा है, उसको हलक के नीचे उतारने से कौन सी ताकत रोक रही है। उसी ताकत का नाम तकवा है, उसी ताकत का नाम अल्लाह का डर है। रोजा हमारे दिल में अल्लाह का डर पैदा करता, अल्लाह का तकवा पैदा करता है। रोजा हमें यह सिखाता है कि अगर अल्लाह के हुक्म पर हम हलाल चीजों को छोड़ सकते हैं, खाना हलाल है, पानी हलाल है, बीवी हलाल है, और हलाल चीजों को अगर अल्लाह के लिए छोड़ सकते हैं, तो सिगरेट को क्यों नहीं छोड़ सकते, शराब को क्यों नहीं छोड़ सकते, गुटखा को क्यों नहीं छोड़ सकते, खैनी को क्यों नहीं छोड़ सकते, गाली गलौज को क्यों नहीं छोड़ सकते, हराम काम को क्यों नहीं छोड़ सकते। जिस अल्लाह के हुक्म पर हम 1 महीना हलाल छोड़ सकते हैं, हराम भी छोड़ सकते हैं मेरे प्यारे भाई। इसलिए कभी रमजान को बोझ मत समझना। आज लोग रमजान को बोझ समझते हैं। रमजान शुरू हो जाता है तो कहते अरे यार अभी तो 5वां रोजा चल रहा, अभी तो 25 दिन बाकी। माफ करना मेरे भाइयों, ये मोमिन की निशानी नहीं है, ये मुनाफिक की निशानी है जो रमजान को अपने ऊपर बड़ा भारी समझता है। अल्लाह के नबी जब रमजान आता था अपने सहाबा को वेलकम, इस्तकबाल करते थे रमजान का, और अपने सहाबा को खुशखबरी देते थे। अल्लाह के नबी जब रमजान का महीना आता था खुतबा देते थे और खुतबे में कहते थे अताकुम रमजान, ऐ मेरे सहाबा रमजान का महीना आ चुका है, वो महीना आ चुका है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जिसमें जहन्नम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, जिसमें एक रात ऐसी है जो 1000 महीने से अफजल है। अल्लाह के प्यारे नबी खुश होते थे। और एक बात और याद रखिए, रमजान में आप जब रोजा रखें, रमजान में जब आप तरावी की नमाज पढ़ें, रमजान में जब भी आप कोई नेकी का काम करें, 2 चीजें हमेशा याद रखिएगा मेरे भाइयों। 2 चीजें आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए, वरना रोजे का कोई मतलब नहीं, तरावी का कोई मतलब नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन साम रमज़ान ईमानन वहतिसाबन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, जिसने रमजान का रोजा रखा ईमान के साथ और सवाब की नीयत के साथ। ये नीयत ना हो कि साहब हमें भूखे रहना है, हमारी सेहत अच्छी हो जाए, हमारी कैलोरी कम हो जाए, हमारा वजन कम हो जाए। आपको ईमान रखना है कि ये रोजा अल्लाह ने फर्ज किया है, इस तरावी का हुक्म रसूल ने दिया है, इस जो है तिलावत का हुक्म अल्लाह ने दिया है। आपको ईमान रखना है और सवाब की उम्मीद रखना है। ये 2 चीजें याद रखिएगा। अगर ये 2 चीजें हैं, ईमान है और सवाब की उम्मीद है, तो आपको तरावी की नमाज भारी नहीं लगेगी, आपको रोजा भारी नहीं लगेगा, आपको कुरान की तिलावत भारी नहीं लगेगी। रमजान में कुरान कसरत से पढ़ा करो मेरे भाई। रमजान कुरान के नुज़ूल का महीना है, इसी महीने की एक मुक़द्दस रात में कुरान उतरा था। इसलिए बड़ा बदनसीब है वो इंसान जो साल के 11 महीने भी कुरान नहीं पढ़ता है और रमजान में भी कुरान नहीं पढ़ता है। आज तो माशाअल्लाह आसानी है, मोबाइल पर आप जाइए, गूगल ऐप पे जाइए, गूगल एंड्रॉइड प्ले स्टोर में जाइए, आप
اور اس میں جا کے جو ہے آپ ٹائپ کر دیجیے احسن البیان. احسن البیان اردو کی بڑی اچھی تفسیر ہے, ٹرانسلیشن اور ترجمے کے ساتھ, تفسیر کے ساتھ آپ کے موبائل پر آ گئی. اب آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ میں ترجمہ بھی پڑھ رہے ہیں, ساتھ میں تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں. ہاں, اگر آپ ترجمے کے بغیر بھی قرآن پڑھیں گے, صرف قرآن پڑھیں گے, اس کا بھی آپ کو ثواب ملے گا. قرآن پڑھنے والا کبھی نقصان میں نہیں رہتا ہے, ایک ایک حرف پر 10 نیکی ملے گی. میرے بھائیوں, رمضان میں کثرت سے آپ قرآن پڑھیں. اسی طریقے سے رمضان میں ایک کام اور کریں, ڈیلی کوشش کریں جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں, کسی دوست کو, کسی رشتہ دار کو, کسی ساتھی کو, کسی بھی پڑوسی کو اپنے ساتھ افطار میں آپ بٹھا لیں. اس کا کیا ثواب ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من فطر صائما, جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا, کان لہو مثل اجر الصائم, تو جتنا ثواب روزہ رکھنے والے کو ملا اتنا افطار کرانے والے کو بھی ملے گا, اور اس کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی, اس کو پورا ثواب ملے گا اور اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا. تو میرے بھائیوں, آپ ایک روزہ رکھیں گے لیکن ثواب 2 روزے کا ملے گا اگر آپ نے ساتھ میں صرف ایک انسان کو افطار کرایا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, مہینے میں ایک دن افطار پارٹی لوگ کرتے ہیں, پورے اپنے دوستوں کو دعوت دیتے ہیں. وہ الگ بات ہے, آپ افطار پارٹی دیتے ہیں, میں اس کو حرام غلط نہیں کہتا, وہ جائز ہے, لیکن آپ ڈیلی جب افطار کرنے کے لیے بیٹھیں تو ساتھ میں کسی نہ کسی ایک انسان کو ضرور لے لیں. رمضان میں ایک کام ہمیں آپ کو اور کرنا ہے, اور وہ کام یہ ہے میرے پیارے بھائیوں کہ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے. کھانے کا ٹائم بدل گیا, پینے کا ٹائم بدل گیا, سونے کا ٹائم بدل گیا. صبح 4 بجے کون اٹھ کر کے ناشتہ کرتا ہے؟ شام کو 6 بجے کون کھانا کھاتا ہے؟ دوپہر کا کھانا ختم ہو گیا, شام کو افطار ہو رہا ہے 6 بجے, صبح 4 بجے سحری کھا رہے ہیں. پوری زندگی بدل گئی. رمضان ہمیں یہ سبق بھی دیتا ہے میرے بھائیوں, اگر ہم چاہیں تو بہت کچھ بدل سکتے ہیں. انسان اگر یہ کہتا ہے صاحب مجھے اس بات کی لت لگ گئی, میرے اندر یہ گندی عادت آ گئی. ہمارے بعض نوجوان ہیں موبائل پر گندی چیزیں دیکھنے کی بری لت لگ گئی, بعض نوجوان ہیں ان کو جو ہے زناکاری کی اللہ نہ کرے لت لگ گئی, بعض نوجوان ہیں شراب کی اور نشے کی لت لگ گئی. میں کہتا ہوں دنیا کی کوئی لت ہے, اگر اللہ کا ڈر دل میں ہے, اگر اللہ کا تقوی دل میں ہے, اور انسان ٹھان لے کہ مجھے یہ چیز چھوڑ دینا ہے, رمضان ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم بری سے بری عادتوں کو چھوڑ سکتے ہیں, بدل سکتے ہیں میرے بھائی. تو آنے والے رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج, ایک اچھے پریورتن کا مہینہ بنا لیں, اپنی بری عادتوں پر کنٹرول پانے کی کوشش کریں. رمضان کے آخری عشرے میں سب سے قیمتی 10 دن ہوتے ہیں, وہ اسی آخری عشرے میں کوئی ایک رات تاک رات لیلۃ القدر کی رات بھی ہوتی ہے. مگر ہم کیا دیکھتے ہیں, 20 رمضان تک انسان بہت محنت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, تراویح پڑھ رہا ہے, سب کچھ کر رہا ہے, آخری عشرہ آیا تو صاحب مارکیٹوں میں گھوم رہا ہے, بیوی کو کپڑا دلانے چلا گیا, بچوں کو کپڑا دلانے چلا گیا. اب یہ جو آخری عشرے کی رات ہے, جو سب سے قیمتی رات ہے, وہ برباد ہو رہی ہے مارکیٹوں میں. ایک واقعہ آپ کو سناؤں. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام تھے اپنے دور کے. ایک مرتبہ وہ درس دے رہے تھے. اچھا, امام مالک کس چیز کا درس دیتے تھے؟ حدیث پڑھاتے تھے, حدیث کا درس دیتے تھے. ان کے درس کے دوران ایک انسان باہر سے آیا, چلانے لگا ہاتھی آیا, ہاتھی آیا. مدینہ میں ہاتھی نہیں ہوتا تھا. اب جتنے ان کے شاگرد تھے, اسٹوڈنٹ تھے, سب اٹھ کر کے چلے گئے کہ صاحب ہاتھی آیا, ہم نے کبھی ہاتھی نہیں دیکھا, چل کے ہاتھی دیکھ لیں. امام مالک کا ایک شاگرد تھا جس کا نام تھا یحییٰ بن یحییٰ لیثی, وہ بیچارہ بیٹھا تھا. امام مالک نے کہا بھائی تم کیوں نہیں گئے؟ سارے طلبہ چلے گئے ہاتھی دیکھنے, کیا تم پہلے ہاتھی دیکھ چکے ہو؟ تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا یحییٰ بن یحییٰ لیثی نے. اس نے کہا امام صاحب انما قدمت المدینۃ لارى مالکا لا لارى فیلا. کہا کہ میں مدینہ اس لیے نہیں آیا ہوں کہ میں ہاتھی دیکھوں, میں مدینہ آیا ہوں امام مالک سے حدیث کا درس سیکھنے کے لیے. میں ہاتھی دیکھنے نہیں جاؤں گا, وہ 10 منٹ میرا برباد ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام مالک کے ان تمام شاگردوں میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس کو پتا تھا کہ میرے آنے کا مقصد کیا ہے, اور اس نے اس مقصد کو برباد نہیں کیا. اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ جب امام مالک دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے جو حدیث پڑھائی تھی اس حدیث کی ایک کتاب تیار ہوئی.
उस किताब का नाम है मुअत्ता इमाम मालिक, और जाकर के उलमा से पूछ लो कि मुअत्ता इमाम मालिक तो बहुत सारे लोगों ने रिवायत किया है, मगर इमाम मालिक से, मुअत्ता इमाम मालिक का सबसे मुस्तनद अगर कोई नुस्खा है, सबसे ऑथेंटिक अगर कोई नुस्खा है तो इमाम यहया बिन यहया लैसी का है, जिसने अपनी जिंदगी को इमाम मालिक से हदीस सीखने के लिए कुर्बान कर दिया। मेरे भाइयों, रमजान का महीना भी साल का बड़ा कीमती महीना है। मोबाइल के जरिए, फेसबुक के जरिए, इंस्टाग्राम के जरिए, नाच गानों के जरिए बहुत सारे हाथी आएंगे और आपको भड़काने की कोशिश करेंगे। उन हाथियों से होशियार रहना। जिस तरीके से इमाम यहया बिन यहया लैसी अपने उस्ताद के दर्स में बैठे रहे और नहीं गए हाथी देखने, हमें इन हाथियों से होशियार रहना है, हमें मोबाइल से होशियार रहना है, हमें फेसबुक से होशियार रहना है, हमें अपने साल के कीमती दिनों को बर्बाद नहीं होने देना है। बड़ा बड़ा कीमती टाइम होगा मेरे भाई। अय्याम मादूदात, गिनती के चंद दिन होंगे, 29 या 30 दिन का रोजा होगा। एक एक दिन को बड़ा संभाल के गुजारिएगा। कोशिश कीजिए रमजान में हमसे कोई गुनाह ना हो। अपनी आंखों की हिफाजत करें, अपने हाथों की हिफाजत करें, अपनी जुबान की हिफाजत करें। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर ऐसा नहीं करोगे, मल्लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही, अगर जुबान की हिफाजत नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, बेईमानी करते हो, फलैसा लिल्लाहि हाजतुन, तो अल्लाह को कोई जरूरत नहीं कि तुम अपना खाना छोड़ दो, पानी छोड़ दो। इसलिए मेरे भाइयों, आने वाले रमज़ान में हम रोज़ा रखने के साथ साथ अपनी ज़ुबान की, अपने आँखों की और अपने हाथों की भी हिफाजत करें। अपने वक्त को बर्बाद होने से बचाएं। कोशिश करें कि अपने औकात ज़्यादा से ज़्यादा हम अल्लाह की इताअत के कामों में गुजारें। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हमें इस रमज़ान को हमारी ज़िंदगी का बेहतरीन रमज़ान बना दे। अल्लाह इस आने वाले रमज़ान को हमें कुरान की तिलावत में, तरावीह में, रोज़े में और इसी तरीके से सदका खैरात में और आखिरी अशरे में इत्तिकाफ़ में और लैलतुल क़द्र में जागने में अल्लाह ताला हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो भी हम नेकी के काम करें, हमारी नेकियों की कोई बड़ी हैसियत नहीं है, हमारी नेकियां भी हमारी तरह कमज़ोर हैं, टूटी फूटी हैं। अल्लाह अपने फ़ज़ल व करम से हमारी नेकियों को कबूल फरमा ले। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।